گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان اور ریجن میں کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ویسے ہی تو یوکرین کی جنگ کے بعد پوری دنیا بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان میں ایک اسٹیگنیشن ہی موجود ہے۔ البتہ کچھ دنوں سے کچھ ٹائم سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ مثلا روس سے تیل اس کو منگوایا جانا، جس کا پہلا شپ کراچی پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے ساتھ واٹر سسٹم کے تحت تجارت کی بحالی، اور پھر پاکستان سے وسط ایشیا کو یہ ہے کہ تجارتی راہبرداری راستہ افغانستان فراہم اور تجارتی روٹ کا بحال، اور پھر چین کے ساتھ سی پیک معاہدے کی یہ ہے کہ تجدید، یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور اسی اثنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF وہ پاکستان تمام شرائطیں پوری کرنے کے باوجود اس کو یہ ہے کہ وہ قرض نہیں دے گا، اور واضح طور پر جو سامراج کے ٹول کے طور پر اس کو ہمیشہ رول رہا ہے، وہی رول ہمیں ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو چینجنگز اور یہ تبدیلیاں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ ریجن کی پینیٹریشن ہوئی ہے، اور اس کے تحت ریجن کی طرف پاکستان کا ایک ٹلٹ اور جھکاؤ نظر آ رہا ہے، اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی سامراج نے 75 سال تک پاکستان کو استعمال کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اب پاکستان بطور متحد ملک کے اس کو یہ ہے کہ باقی رکھنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ریجن کی وجہ سے، اس کی پینیٹریشن کی وجہ سے پورا پاکستان میری گرفت سے نکل سکتا ہے، یا پھر پاکستان کے اندر سے ہی کوئی انقلاب کی موومنٹ پیدا ہو کر کوئی انقلاب برپا کر کے پورے پاکستان سے میرا بوریا بستر ہمیشہ کے لیے لپیٹ دے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ بھیانک منظرنامہ ابھر کر سامنے آئے، پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور تقسیم کر کے پھر کچھ نہ کچھ حصے میں ٹکڑے میرے حصے میں بھی آئیں گے۔ اس مکروہ سازش کے تحت امریکی سامراج سر جنگ کے بعد سے مسلسل اٹیمپٹس کرتا چلا رہا ہے۔ تازہ ترین اس کی اٹیمپٹ 9 مئی کی تھی، جو بغاوت یہ ہے کہ امریکی سامراج نے یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ میں اپنی کالی بھیڑوں، عدالتوں میں اپنی کالی بھیڑوں، اور پرتشدد ایک گروہ کے ذریعے سے جو بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ریجنل پینیٹریشن۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ جو ریجن کے اثرات کی حامل ایک اسٹیبلشمنٹ کی قوت ہے، اس اور یہ کہ سیاسی حکومت کے اشتراک عمل سے وہ مکمل طور پر وہ سازش ناکام ہوئی، لیکن امریکہ اس کے بعد بھی باز نہیں آئے گا، مسلسل یہ اٹیمپٹس رہیں گی۔ تو ان حالات کی وجہ سے بامر مجبوری، اور پھر ریجن نے اس چیز کو غنیمت جان کر کے یہاں پر پینیٹریشن کی، تو پاکستان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس اور پینیٹریشن پاکستان سے کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں پر ایک ہمگیر انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ اس وقت تک پاکستان کے اندر، اس سرزمین کے اوپر، امریکہ اور ریجن کی آویزش کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس میں آج سے پہلے امریکہ کا پلڑا بھاری تھا، تو آنے والے وقتوں میں ریجن کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کی پریزنس یہاں پر موجود رہے گی تا وقت یہ کہ یہاں پر کوئی انقلاب برپا ہو اور اس کو مکمل طور پر یہاں سے جڑوں سے اکھاڑ دے۔ کیوں اس کی پریزنس رہے گی؟ اس لیے کہ 75 سال اور اس سے بھی پہلے برطانوی استعمار سے لے کر بات کریں تو 200 سالوں سے یہاں کے سسٹم کے رگ و ریشے کے اندر سامراجی ایجنٹ انجیکٹ کیے گئے، ان کو مکمل طور پر بے اثر بے دخل کرنا وہ انقلاب کے بدون ممکن نہیں۔ اس لیے انقلاب کی طلب اور شدت آنے والے وقتوں میں مزید بڑھتی چلی جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اس ریجنل پینیٹریشن کو پازیٹیو سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یونائٹڈ پاکستان کوئی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اس موقف پر آئی ہے۔ ہمارا موقف تو آج سے 100 سال پہلے بھی یہی تھا۔ ہمارے امام انقلاب عبید الحسینی نے آج سے 100 سال پہلے 1924 میں
استنبول قسطنطنیہ ترکی سے سرراجی منشور جاری کیا، اور اس منشور کے اندر یہ ویژن دیا کہ اس خطے سب کنٹیننٹ اور بعد میں پاکستان، اس کی ترقی، استحکام اور سامراجی سازشوں سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ریجنلزم ہے، وہ ایشیاٹک فیڈریشن۔ اور پھر عبید اللہ سندھی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے برطانوی استعمار کی غلامی کے 60-70 سالوں میں رہ کر جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس سب کو ہم دے دیں، اور اس کے بدلے میں ہم اس مشرقی اقوام، یہ جو انقلاب یافتہ قومیں ہیں، وسط ایشیا کی قومیں، اور یہ کہ روس کی قوم، روس کا خطہ، سوویت یونین جو انقلاب سے ہمکنار ہے، جو سامراج دشمن ہے، اگر اس کے ساتھ ہم برابری کے تعلقات قائم کر لیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اس مرد درویش کی آواز صدا و سہا ثابت ہوئی۔ 100 سال تک امریکی سامراج کی ہماری اشرفیہ غلامی کرتی رہی، اس خطے کی ان تمام قوموں کے خلاف جن کے لیے عبید اللہ سندھی اور ہمارے اسلاف نے کہا کہ ہمیں ایشیاٹک فیڈریشن میں مل کر متحد سیاسی، معاشی اور عسکری اتحاد قائم کر کے، اشتراک قائم کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارا یہ ملک امریکی سامراج کا اڈا بن کر کے انہی قوموں کے خلاف ریشہ داریوں کا گڑھ بنا رہا۔ تو آج اگر ریجن کی کامیاب موو سے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا، اور یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل فورسز یہاں پر اس وقت حکومت اور سسٹم میں ہیں، وہ بامر مجبوری ریجن کی طرف گئی ہیں، تو یہ آج امام انقلاب عبید اللہ سندھی کے ویژن کی فتح ہے۔ سرراجی منشور میں جو انہوں نے ویژن دیا، اور اپنی تعلیمات میں انہوں نے جو ویژن دیا کہ پاکستان کی ترقی، اس کے استحکام اور اس کے یہ ہے کہ خوشحالی کا راستہ ریجنلزم سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے بغیر نہیں گزرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جب IMF ہماری گردن کو دبوچے ہوئے ہے سامراجی مقاصد کے لیے، تو اس وقت میں ریلیف ہمیں کس نے دیا ہے؟ روس نے ہمیں سستا تیل دیا ہے، چین ہمیں یہ ہے کہ مکمل طور پر معاشی طور پر بیل آؤٹ کر رہا ہے، ایران سے ہمیں یہ کہ سستا بارٹر سسٹم کے تحت ہمیں یہ کہ وہ جو ہے نا تجارت ہمیں مل رہی ہے، وسط ایشیا کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور افغانستان جہاں پر امریکی سامراج نے اپنے اعلی کاروں کو نصب کرنے کی گناہی سازش کی ہے، ریجن کی پینیٹریشن کی وجہ سے آج وہاں پر ریجن کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سامراج کی گماشتہ وہاں پر جو گروہ ہیں، داعش ٹائپ اس طرح کے جو گروہ ہیں، یا پھر یہ کہ طالبان کے اندر، یا پھر یہ کہ اس نام سے کچھ گروہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کو ریجن اپنی پوٹینشل کے تحت اور اپنی اجتماعی اسٹرینتھ کے تحت دن بہ دن دست و بازو کرتا چلا جائے گا، اور یہ تمام کا تمام خطہ ریجنلزم میں ڈھل کر تو اجتماعی ترقی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہر لمحہ موجود بے یقینی کی کیفیت یہ خطرے کی تلوار کو لٹکائے رکھے گی تا وقت کہ یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی جدوجہد انقلاب کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر پر یہاں پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے امریکی سامراج اس کے ہر ایک ناپاک نقش کو ہم کھرچ کر نکال باہر کریں، دیش نکالا کریں، اور پھر پاکستان اس جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور یہ کہ مغربی ایشیا، ان تین ریجنز، ان کی انٹیگریشن اور ان کی اجتماعی ترقی کی بنیاد اور اساس میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔